ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں صابری میاں کا سلام پہنچے۔ حضرت ربیع رحمۃ اللہ علیہ راتوں کو جاگتے اور کثرت سے نوافل ادا کرتے۔ ان کی والدہ بیان کرتی ہیں، میں سو جاتی، اٹھتی تو دیکھتی کہ ربیع نماز پڑھ رہا ہے، پھر سو جاتی، پھر اٹھتی تو دیکھتی کہ ربیع ابھی تک نماز پڑھ رہا ہے۔ ماں دیکھتی کہ اس کا لخت جگر مسلسل آہ و بکا میں مصروف ہے۔ ممتا کے ہاتھوں مجبور ہو کر بیٹے سے کہہ اٹھتی، بیٹے تم اتنی زیادہ مشقت اور اتنی زیادہ محنت کرتے ہو، کچھ دیر کے لیے سو جایا کرو، کچھ آرام بھی کر لیا کرو۔ ایک دن بیٹے کی محبت میں مغلوب ہو کر کہنے لگیں، لگتا یوں ہے کہ تم نے کسی کو قتل کیا ہوا ہے اور اس گناہ کو معاف کروانے کے لیے اتنی زیادہ مشقت اور محنت کر رہے ہو۔ ربیع جواب میں فرمانے لگے، ہاں اماں جان، میں نے واقعی کسی کو قتل کیا ہے۔ والدہ کہنے لگیں، بیٹے تو پھر ہمیں بتاؤ تم نے کسے قتل کیا ہے تاکہ ہم اس کے پاس جائیں، اس سے قتل معاف کروا لیں۔ اللہ کی قسم، اگر مقتول کے ورثاء تمہیں اس طرح روتے پیٹتے دیکھ لیں تو تم پر رحم کھاتے ہوئے تمہیں معاف کر دیں گے۔ ربیع کہنے لگے، اماں جان، جسے میں نے قتل کیا ہے وہ میرا نفس، میری جان ہے۔ میں نے اسے اپنے گناہوں اور معصیت کے ذریعے قتل کر رکھا ہے۔ بدگماش لوگوں نے ربیع کو فتنے میں ڈالنے کے لیے ایک بدکار عورت کا انتخاب کیا۔ اس سے کہا، یہ 1000 دینار پکڑو۔ وہ کہنے لگی، اتنی بڑی رقم مجھے کس مقصد کے لیے دے رہے ہو؟ وہ کہنے لگے، یہ مبلغ ربیع بن خثیم کے ایک بوسے کی قیمت ہے، بس وہ تمہارا ایک بوسہ لے لیں تو یہ ساری رقم تمہاری ہے۔ وہ تو بد کردار تھی، کہنے لگی، فکر نہ کرو، بات بوسے سے آگے تک جائے گی۔ ایک رات اس نے اپنے آپ کو بنایا، سنوارا، اچھے کپڑے پہنے، خوب بن ٹھن کر کوئی بہانہ بنایا اور ربیع کے پاس ایسے وقت میں چلی گئی جب وہ تنہا تھے۔ اس نے ان کے پاس جا کر اپنے جسم کے بعض حصوں کو رجاں کیا اور ان کے سامنے کھڑی ہو کر دعوت گناہ دینے لگی۔ ربیع کی نظر جب اس پر پڑی تو تقریباً چیخنے کے انداز میں کہنے لگے، اللہ کی بندی، ذرا سوچو، اگر تم پر ابھی موت وارد ہو جائے، ابھی ملک الموت آ جائے تو اپنے رب کو کیا جواب دو گی؟ ذرا غور کرو کہ اگر ابھی تم سے منکر نکیر سوال کریں تو تمہاری کیفیت کیا ہوگی؟ ذرا تصور کرو کہ تم اللہ رب العزت کے سامنے کھڑی ہوگی تو اپنے رب کو کیا جواب دو گی؟ دیکھو، اگر تم نے توبہ نہ کی تو ذرا اس جہنم کا تصور کرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ ربیع کے الفاظ سے عورت کے دل پر چوٹ پڑی اور اس پر خوف الہی طاری ہو گیا۔ وہ سابقہ گناہوں کے پیش نظر اپنے انجام کے بارے میں سوچ کر کانپنے لگی۔ عورت روتی سسکیاں لیتی وہاں سے واپس بھاگی اور اس نے دل کی گہرائیوں سے اپنے خالق و مالک کے حضور سچی توبہ کر لی۔ اب اس کی حالت یکسر بدل چکی تھی۔ وہ راتوں کو قیام کرتی، دن کو روزہ رکھتی اور دن رات اپنی گناہ سے آلودہ گزری ہوئی زندگی پر تاسف کرتی ہوئی گڑ گڑا کر بارگاہ الہ میں روتی رہتی، حتیٰ کہ وہ کوفہ کی عابدہ مشہور ہو گئی۔ کوفے کے بدگماش کہنے لگے، ہم نے اس عورت کے ذریعے ربیع کو بگاڑنے کی کوشش کی، مگر ربیع نے تو اس بدکار عورت کو ہی تبدیل کر دیا، یہ ہمارے کام سے بھی گئی۔ ناظرین کرام، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ربیع کو اس عظیم فتنے کے سامنے کس چیز نے ثابت قدم رکھا؟ کیا ان کے ہاں جسمانی طاقت یا شہوت کی کمی تھی؟ ہرگز نہیں۔ گناہ کے لیے نفس انسانی کی رغبت و شہوت تو بہت طاقتور ہے۔ یہ محض اللہ اور یوم آخرت پر ان کا مضبوط ایمان و یقین تھا اور اللہ تعالیٰ کی خشیت تھی جس نے انہیں اتنی بڑی آزمائش سے بعافیت و خیریت نکال لیا۔ آخری عمر میں ربیع پر فالج کا حملہ ہوا اور ان کا ایک پہلو کمزور ہو گیا۔ اس حالت میں بھی وہ نماز مسجد ہی میں حاضر ہو کر پڑھا کرتے تھے۔ 2 آدمی انہیں سہارا دے کر مسجد میں لاتے اور وہ نماز باجماعت ادا کرتے۔ ان سے کہا گیا، اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو رخصت عطا کی ہے، آپ گھر پر نماز ادا کیوں نہیں کر لیتے؟ وہ کہتے، میرے بھائیوں، جب میں حی علی الفلاح کی ندا سنتا ہوں تو پھر کیسے اس پر لبیک نہ کہوں؟